السلام علیکم کتونکو تاسو ته په پالیټکس اینڈ پالیسی کې هرکلی وایم ایشوز خو په پاکستان کې څه څه رواني هر وخت موږ پروګرام چې کوو څه څه ایشوز وي خو دې ځله چې کوم یو مین ایشو ده او هغه لږه ډفرنټ ده هغه دا ده تاسو کو پام کړي څو ورځې وړاندې حافظ محمد سعید کوم چې د جماعت الدعوه مشر دی چیف دی په هغه نظر بند کړی شوی دی دا هغه دا غټ ایشو په دې باندې ده چې د جی یو ډي به لږ غونته کې موږ ګورو جماعت الدعوه چې دی د انټرنیشنلی ورته ایز ا فرنٹ د لشکر طیبه ویل کېږي لشکر طیبه چې دی 1980s کې کتونکو جوړ شوی و او افغان جهاد په هغې وخت کې چې کېدو کوم وخت کې جهاد لږ بل غونته کې به خلکو اخیستو جهاد دا نوم چې و دا داسې ویسټرن میډیا کې نو بدنام شوی هغه وخت کې ډېر ښه ده هغه وخت کې ډېر پریس کېدو به په دغه کې دغسې لشکر طیبه هغه وخت راتلل ډېر په دې په رینکس کې افغان زو بیا په دې باندې د مشرف ټایم کې دا بین شو په 2002 کې په دې باندې پابندي ولګېده بیا جماعت الدعوه چې ده هغه را روانو په دغه باندې خو حافظ سعید چې دی نو فاونډر د لشکر طیبه بیا جماعت الدعوه د هغې مطلب لکه بیا یو پولیټیکل فرنټ ورته دی وایي چې دا د هغې دی 2002 کې چې کوم دی چې لشکر طیبه بند شو جی یو ډي چې دی په پاکستان کې ډېر ایکټیولی پوره فعاله یو ارګنایزیشن په سطح په طور باندې کار کو او پوره پاکستان کې د دې برانچز د دې شاخونه چې دي نو هغه سپریډ شوي دي ځای په ځای دی دغه دي فلاح انسانیت چې دا دی یو چیریټي ارګنایزیشن دی او هغه چې دی د خیر ښېګړې دا کارونه کوي زلزلې سیلاب هسپتالونه د مختلف دغې د چیریټیز چې دي په هغې باندې ډېر کوېسچن مارکس دي د دوی فنډ ریزنګ څنګه کي دا دغه نو دې باندې پابندۍ ولګولې شوې مین خبره دا ده چې بھئی دا پابندۍ چې دي پاکستان ولې ولګولې په دې وخت کې ولې ولګولې مخکې ولې نه لګولې د مشرف په ټایم کې هم چې کله د هندوستان په پارلیمنت باندې حمله وشوه د هغې نه پس هم د نظر بند و او د مشرف په ټایم کې وخت تر وخت کافیه ده پورې چې دی و نو حافظ سعید دونه ایکټیو نه و لکه څنګه چې بیا دا موږ په دې 2000 د 9/11 نه پس خو دا ټول په سکین کې شو یو رالل په دغه کې خلکو په نظر کې خو په دې د 9/11 نه پس حافظ سعید چې و نو هغې نوم او د هغه کافیه ده پورې رامخته شوی و جماعت الدعوه چې ده هغه ډیفنس آف پاکستان کاونسل چې کوم دی ډي پي سي د هغې ممبر دی په هغې کې هم ډېر رامخته کېدو موږ ګورو جلسې جلوسونه څونه چې احتجاجونه په هغې کې ډېر په فرنټ باندې دا ښکارېدو به کوم چې و جی یو ډي نو د یو خبره دا ده چې حافظ سعید چې د 2008 د ممبئی اټیکس نه پس 2 ځله هغه نظر بند کړی شوی بیا په 2009 کې هغه کوټ چې دی هغه د عدالتونو نه ورته رهایي میلاو شوه د هغې په ترو باندې دی چې دی نو پابندۍ ختم کړی شوې هاوس ارسټ ختم کړی شو نو دا د یو این چې دی نو د هغې پابندۍ دي امریکا چې دا هغې هم چې دی نو مطلب لکه بلیک لسټ کړی دی په حافظ سعید باندې $10 million چې دی نو هغه باونټي ما هغه ایښې ده اکسس ټو د کوم کارونه دي او د هغې متعلق انفارمیشن ورکولو او رسایي چې د کوم کارونه د جی یو ډي د دې دغه لپاره دی په دې نو دا مختلف انګلز موږ ګورو چې بھئی اوس ولې آیا چې دا وخت سره څه داسې پاکستان مطلب محسوس کړه چې په حافظ سعید بیا یو ځل نظر بند کو د ټرمپ خبر هم کیږي چاینا فیکټر هم پکې یادېږي یو ایس فیکټر هم پکې یادېږي او انټرنل هم فیکټرز دي هغه چې دی نو هغې په حواله باندې خو چې انټرنل فیکټرز څه کیږي چې ځکه چې پی ایم ایل این موږ وګورو ډان لیکس نه پس داسې یو حالات جوړ شوي چې جی یو ډي او د دې متعلق کوېسچن مارکس وو او هغې باندې به خبرې کوو بل چې کوم دی مین یو ایشو چې ده زموږ هغه نن چې په اسلام آباد کې کوم واقع شوې ده تیمور نومې هلک هغه چې پولیس ویشتی دی او وجلی دی او داسې ایکسټرا جوډیشل کیلنګ دی کریمینل ایکټ دی ځکه کو یو کس مطلب لکه سټاپ نشي د پولیس په اشاره باندې د هغې هېڅ قدر باندې دا جواز نشي جوړېدی چې مطلب لکه ته په هغه باندې ډز وکړه او ډایرکټ فایر وکړه چې هغه ته ووجنې دا ایشوز دي اوورال د ګورنر زموږ د پولیس چې آیا واز اټ انټینشنل واز اټ نیګلیجنس کریمینل ایکټ دی نو دا خو کریمینل نیګلیجنس کې راځي نو دې باندې به موږ خبرې کوو اوورال ګورننس زموږ د پولیس تاړنه کلچر دا چې دی په پاکستان کې او دا خو چې دی پولیس انکاونټرز قصې هم عام دي په تاړنه کې وهلو کیسې عام دي په کې پی کې ډېر داسې و چې پولیس چې و نو هغه به مطلب لکه پروفیشنل کیلرز و پیسې به اخیستې خلک به یې وجل
دا نمونه کسی کتاری زنده د پولیس چې د مونږه مطلب لکه حساب کتاب لک برابر او آیا چې دوی ټریننګ کیږي اساس ټایری وشتو سړی ته لګي د کوڅه وجه کې دي دا ډیفرنٹ کوېسچنز دا چې دي which can be raised دا ایشوز دي تاسو د خپل کم پارټیسپینټس پینلست تعارف کوم مثلا فصیح الرحمن خان ناست دی ډېر ښه انالیست دی پولیټیکل انالیست دی په ایشوز باندې ډېر یو ځانګړی او یو جوور نظر لري هغه سره ناست دی انعام الله خټک ډېر ښه صحافي دی او ډېر ښه رپورټر دی ډېر ښه جرنلسٹ دی زموږ دوست دی زموږ ملګری دی آف اینڈ آن تاسو ګوره زما سره په پالیټکس اینڈ پالیسی کې یو بوتھ آر ویلکم ان دا شو فصیح تھوڑا سا ذرا ڈریگ آن ہو گیا لیکن یہ چیزیں اس طرح کی ہے نا کہ آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو میک دیم انڈرسٹینڈ کہ کیا ہے لشکر طیبہ کیا ہے جے یو ڈی کیا ہے ویسے بہت زیادہ چیزیں آئی جسٹ فارگاٹ ٹو مینشن سو مینی پوائنٹس جو کہ لوگوں کو بتانی چاہیے کہ یار یہ کیا ہے نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے آرمی اچھا یہ جو ابھی ہوا ہے ڈیسیجن اباؤٹ جے یو ڈی ٹائمنگ کے حوالے سے میں کہہ دوں کہ ابھی کیوں انہوں نے یہ اس کو نظر بند کر دیا ہے اور کیوں ایک انٹیریئر منسٹری نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے کہ جناب ہم فلاح انسانیت جو ان کا ایک چیریٹی ونگ ہے اور جے یو ڈی کہ ان کو مانیٹر کریں گے آبزرو کریں گے ان کی ایکٹیویٹیز واچ لسٹ میں ان کو ڈال دیا ہے وائی ناؤ جنرلی تو سر دو ایک انٹرنیشنل تو یہ کہا جا رہا ہے ایک چائنیز فیکٹر کی بات ہو رہی ہے جو کہ جیش کے چیف جو ہے مولانا مسعود اظہر اس کو بلیک لسٹ کی جو بات ہوتی ہے القاعدہ کی اس میں لنک کرنے کے حوالے سے اس کو چائنا سیکیورٹی کاؤنسل میں ویٹو کرتا ہے جو کہ انڈین ایک ڈیمانڈ ہے لیکن ایٹ دا سیم ٹائم چائنا از ناٹ ہیپی ود اٹ اینڈ اٹ آلسو ڈیمانڈز اینڈ وانٹس دیٹ دیز آؤٹ فٹس شوڈ بی کارنرڈ کیونکہ they are not helping the country پاکستان in a way یہ بھی کہا جا رہا ہے امریکن ٹرمپ اوباما وہ بھی ایک بات کی جا رہی ہے انٹرنل بھی فیکٹرز ہے لیکن کیا ہو سکتا ہے کیونکہ میڈیا تو مختلف اینگل سے اس کو دیکھ رہی ہے دیکھیں عمر میری ٹیک تو اس پہ یہ ہے کہ اگر آپ ڈان لیگس کی بات کریں جو کچھ مہینے پہلے ہوا تھا تو ڈان لیگ کا ایک حصہ تو اس سے بالکل فارغ ہو جاتا ہے جو یہ حصہ تھا کہ ہم پہ انٹرنیشنل پریشر ہے اور ہمارے فورن سیکٹری اور جو ہمارے وفود گئے تھے پرائم منسٹر نے بھیجے تھے ان کو مختلف ملکوں میں خاص طور پہ یورپین ملکوں میں فرانس میں اور بیلجیم میں اور ایسے ملکوں میں کیا فیڈ بیک ملا تو وہ حصہ تو اس سے وہ میرا خیال ہے کہ وہ اس کی آپ وہ کر سکتے ہیں کہ وہ اس کو آپ بیک کر سکتے ہیں اس حصے کو اور جہاں تک اس میں ایک حصہ رہ گیا کہ وہ اس کمرے سے جو میٹنگ ہوئی اس سے باتیں باہر کیسے نکلیں اب وہ انویسٹیگیٹ میرا خیال ہو رہا ہے یہ بات تو اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ پاکستان پہ اس حوالے سے جو پروسکرائب آؤٹ فٹس ہیں خاص طور پر جو لشکر طیبہ یہ اس طرح کے مولانا مسعود اظہر کا اس کے حوالے سے پاکستان پہ انٹرنیشنل پریشر بھی اور دوست ملکوں کی طرف سے پریشر بھی ہے اور اس وقت بھی ہے اب ٹائمنگ اس کی جو ڈونلڈ ٹرمپ کے اناگوریشن کے 15 دن اب ہو گئے ہیں 20 دن ہو گئے تو آپ یہ دیکھیں کہ میرا خیال ہے اس دفعہ ایک تو چائنیز ایڈوائس بھی اس میں شامل ہو سکتی ہے میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ کچھ دن پہلے کی ڈیولپمنٹ ہے یہ ڈیولپمنٹ تو چلی آ رہی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان نے میرا خیال ہے کہ یہ پری ایمپٹ کرنے کی کوشش بھی کی ہے کہ پاکستان کو نظر آ رہا تھا کہ ہم پہ اس طرح کا ایمنس پریشر آئے گا کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا اس نقطے پر بہت زیادہ انٹرنیشنل پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں انڈین ڈپلومیسی بھی اور وہ بہت زیادہ پریشرائز پاکستان کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں خاص طور پہ امریکہ کے تھرو اور یورپین یونین کے تھرو اور انٹرنیشنل فورمز پہ جیسے UN ہے اس طرح کے فورمز پہ تو پاکستان نے ایک تو پری ایمپٹ کیا اس کو ٹائمنگ یہ ہے کہ دیکھیں یہ 3-4 دفعہ ہو چکا ہے سنس 9/11 حافظ سعید والا مسعود اظہر والا مختلف انسٹنسز میں 9/11 کے فوراً بعد جو بھارتی پارلیمنٹ پر اٹیک ہوا اس کے بعد سے آپ دیکھ لیں پاکستان انڈیا اسٹینڈ آف اور کس طرح کی پابندیاں لگیں دونوں پہ لشکر طیبہ پہ بھی اور مسعود اظہر پہ بھی اس کے بعد آپ ممبئی کا دیکھ لیں پھر جو سا یہ پٹھان کوٹ اور اڑی کا واقعہ تو اب جب پاکستان انڈیا اسٹینڈ آف یہ پچھلے 2-2.5 مہینے رہا اکتوبر نومبر دسمبر کے زمانے میں اور LOC پہ فائرنگ ہوتی رہی تو انڈیا نے جو سرجیکل اسٹرائک کلیم کی تھی وہ کسی ایسے ہی کیمپ پہ کی تھی کہ جی ان کا الزام تھا کہ وہ ثابت نہیں ہو سکی لیکن یہ پاکستان کے اندر ایسے ہی کیمپ پہ کی تھی تو پاکستان پہ پریشر بہت زیادہ تھا اور میرا خیال ہے کہ اس کو انہوں نے کم کرنے کی اور اپنے آپ کو یہ بتانے کی جیسا آپ نیشنل ایکشن پروگرام کا بھی ذکر کر رہے ہیں کہ جی ہم اسٹیٹ لیول پہ ایسی کسی آرگنائزیشن کو پاکستان بیک نہیں کرتا اور اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ جب پاکستان انڈیا اسٹینڈ آف رہا اکتوبر نومبر دسمبر میں بھی اور LOC پہ شدید فائرنگ ہوئی
اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ انڈیا نے یہ تو کلیم کیا کہ ہم نے سرجیکل اسٹرائک کی ہے جو ثابت نہیں ہوئی, جو فالس کلیم تھا, لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بڑی تعداد میں لشکر طیبہ یا ان کے لوگ ہیں وہ انہوں نے پار کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ بات جو سی پاکستان نے بڑا اس پہ چیک رکھا ہے کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز جو سے, جس طرح ممبئی کا واقعہ ہوا تھا, پاکستان انڈیا کے ریلیشنز کو وہاں نہ لے جائیں جہاں دونوں فوجیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائیں. اچھا انعام دیکھ ځله ما ته زه ځکه درته دا کوم دا کوېسچن کومه چې دې ځله مونږ وګورو که نه دې ځله پکې چې آرمي ترجمان دی میجر جنرال آصف غفور د هغه هم دا څو ورځې وړاندې هم پکې دا یو خبره کړې چې دا ډېر یو مزدار دی چې مطلب اټ واز ا پولیټیکل ډیسیژن in national interest. It was an official decision, official policy in national interest. دا ډېر غټ بیان دی د فوج نه د جے یو ډي په متعلق, ځکه چې د جے یو ډي لشکر طیبه په حواله باندې خو ګوره دا خو لکه مطلب فیکټس دي چې په دې باندې دا الزام او انټرنیشنل دا یو دغه کېدو چې دې ته بیکینګ د پاکستان د انټیلیجنس ایجنسیز او د ملټري اسټابلیشمنټ حاصل دی او دے آر یوزډ ایز پراکسیز ان انډیا اسپیسیفکلی ان کشمیر. په هغې کې دا مطلب ایز ا پراکسی فورس مطلب لکه یوز کیږي دا یو دغه پکې. خو از اٹ ا ریئلائزیشن دا مطلب لکه یو ریئلایز کړم چې نه دا او آیا دا چې ملټري نه کوم یو سټیټمنټ راغلی دی دا واقعي داسې ده چې مطلب لکه ټول سټیټ انسټیټیوټ ځکه ډېر صفای ویلي چې ټول سټیټ انسټیټیوشنز چې دي دا کلیکټیو ډیسیژن دی اینڈ آل سټیټ انسټیټیوشنز آر آن بورډ on this issue national interest. سب چې دي بیا پکې بله یو خبره کوي که موږ وګورو چې خرم دستگیر دا کامرس منسټر هغه هم څه مخکې چې مطلب very soon we are going to register an FIR against him. FIR لا نشته په هغې کې لږ به بیا وروسته پکې فصینه به زه شروع کوم پکې هغې کې به هم په کوېسچن وکړو چې بھائی دې وکړو لکه مطلب ډایرکټ یو چارج دی چې دا سړی ګیر کړی دی. خو اینی هاو دا چې دی ډو یو تھنک از اٹ ریئلایزیشن آن د پارٹ آف د ملټري اسټابلیشمنٹ پولیټیکل لیډرشپ سیویلین لیډرشپ چې نه مطلب لکه دا اوس ټایم دی چې دا شیدو چې دي نو نان سټیټ ایکټرز ورته وایي که سټیټ ایکټرز ورته وایي چې مطلب لکه دا اوس انبیریبل دي. از اٹ ټرو ډو یو تھنک سو؟ بالکل ما فاروق خان زه دې سره ځکه نه اګري کوم سټیټ ته دا ریئلایزیشن لکه مونږ چې دا وایو لکه فضل الرحمن چې څنګه خبره وکړه چې لکه دا مخکې هم کېدی شو خو بیسیکلي که تاسو د دې د فاونډیشن نه سوچ شروع کړئ نو عمر فاروق خان د انډیا عمره غټ ملټري پاور پاکستان چې کوم دی د هغې مقابله ډایرکټ ملټري ټو ملټري نشي کولی. نو دا ضروري ده چې د پاکستان چې غونتې وړوکې ملک به د انډیا مقابله د داسې قسمه خلکو په شان په صورت دی ځکه چې ادروایز خو نه کېږي. نو دا په هغه ټایم دا سکسسفل وه. زما خپل هم ویزټ شوي دي د څو کیمپونو ته نو په هغې کې دا خبره موږ وکتله چې په هغه ټایم به دا کسان تلل کاروایانې به یې کولې انډیا کې هغه ټایم په لاین اف کنټرول باندې هم چې کوم د سکرمشیز وو نو دا کسان به د آرمي په ځای لاړل او هلته به یې دغه وکړې. اوس هغه شی نشته. انډیا هغه شی کاونټر کو چې زمونږ در طرفه به کم انفلټریشن کېدو نو هغه شو. نو اوس پاکستان ډېر سمارټ ډیسیژن دی چې هغې ته الریډي پته وه چې دغه شان اکټیویټیز اوس کامیاب دي نه په انډیا کې هغې کاونټر ارینجمنټس کړي دي. نو اوس انټرنیشنل پریشر هم دی نو موږ سره به دا یو ایکسکیوز راشي چې موږ به وایو چې وګوره چې تاسو کم خلک ارګنایزیشنز کنډمټ کول هغې باندې موږ هم ایکشن واخیستو. نو دا بیسیکلي ریئلایزیشن د دې نه دی دا یو سمارټ موو دی. انعام او دا ښه خبره هم ده. انعام دا به انټیکټ پاتې کېږي لکه ځکه چې اخو چې څنګه د جے یو ډي یو موقف دا وي چې موږ به کورټ ته لاړ شو کورټ ته رهایي یا بل څه نو مخکې دا به موږ بیا دغه کوم چې دا کورټس مطلب لکه پرېښودو که نه زموږ خپل جوډیشل سیسټم دی په هغې کې راکړي که نه دا شي ځکه چې د دې شي خو موږ یو خو هغه ګورو چې ایز ا پراکسي فورس مطلب لکه پاکستان د انډیا په تناظر کې تا ډېر مزداره خبره وکړه ملیټري دا ډېر زبردست پوینټ ورکړو. خو په دې کې که موږ وګورو که نه د انټرنل هم لکه ځکه دا ډېر فعاله یو اداره ده د دې اټ از دغه خو یو اسپیکټ ده دی خو نور ته په ملک کې وګورې دغه ته وګورې مطلب لکه هم د دې لانګ ټرم ریپرکشن ستا په سټیټ ستا په سوسایټي په هغې باندې خو مطلب لکه د دې اثرات خو وي که نه. عمر فاروق خان دا خبره هم صحیح ده لکه څنګه چې جماعت اسلامي باره کې هم خلک داسې خبره کوي دغه شان د مولانا فضل الرحمن پارټي چې کومه وه دا هم په یو وخت کې
به چې دا ایکسټریمیست دي خو هغه چې کم هغه ویلفیر اکټیویټیز دي هغه خلکو د پاره کوي دغه شان د جماعت الدعوه چې کم اکټیویټیز دي دا د نور د انټرن پولیټیکل پارټیانې چې کم دي د پاکستان د دینه بالکل مختلفه ده دی په پاکستان کې تر اوسه پورې څه کاروایي نه ده کړې او نه دی داسې کسان ټرین کړي دي چې هغه انټر پاکستان بیسډ کسان دي پاکستان ټارګیټډ کسان دي دی چې کړي دي نو د بارډر نه پورې کاروایي ایگزیکټلی بس دغه شی دی نو که دوی د دوی که چېرې یوټیلیټي اوس نه نو چې څنګه لومړنۍ ما خبره وکړه نو دا به خامخا پاکستان چې کوم دی ریورس کوي دی ځکه چې د دوی اوس چې د دوی کوم ایگزسټنس دی یا د دوی چې کوم اکټیویټیز دي د پاکستان لپاره او د کشمیر لپاره خطرناک دي ځکه چې اوس یو په ډیپلوماټیک فرنٹ باندې چې مونږ چلو چې پلیبیسایډ خبره مونږ د یو ان کوو نو بیا مونږ کله هم دا خبره دلته نشو اسټیبلیش کولی چې نه مونږ په لاس باندې خبره فیصله کولی شو نو چې د پلیبیسایډ خبره مونږ کوو نو په دې دا مطلب شو چې اوس هغه انټرنیشنل چې تاسو کومه خبره وکړه چې زمونږ کسان چې کم لاړل نو هغوی به وایي چې حافظ سعید تاسو ولې ساتلی دی نو اټ مینز چې د کشمیر دپاره سټوري ماته دغه ته پکې وچ کمه اگیا مطلب لکه او چې مونږ ته کمې اګۍ راکوي چې مونږ ساتلی دی نو عمر فاروق خان اوس دا خبره دی ریلایز کا او ملیټري هم ورپسې که دې سوچي نو هغوی هم ووایي چې هغه بالکل دا سټیټ پالیسي ده په دې کې څه ون سایډډ ډیسیژن نه دی فصی اچھا یہ تو ابھی یہ ان دا لانگ رن میں نے تو اس کی بھی اس پہ رائے لی لیکن فصی آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ ابھی اس طرح چلے گا اس کو تھوڑا سا نگیٹ کریں گے سافن کریں گے کہ نہیں اسی فارم میں اور اسی حالت میں یہ جے یو ڈی اور یہ اس طرح جن کی یہ ایکٹیویٹیز یہ چل رہی ہے تھرو آؤٹ دا کنٹری یہ اس طرح جاری رکھیں گے کچھ عدالتوں سے ان کو رہائی مل جائے گی تھرو کورٹس کیونکہ انہوں نے کہا دے آر گوئنگ ٹو چیلنج اٹ ان کورٹ دا ڈیسیجن جو کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا گورنمنٹ نے لیکن ساتھ میں ایک ٹیکنیکل یہ بھی ہے سر کہ یو این سینکشنز جو وہ ہے اٹ ہیز آلریڈی بین بلیک لسٹڈ جے یو ڈی بائی دا یونائٹیڈ نیشن آفٹر ممبئی اٹیکس اور اس حوالے سے بھی تو کوئی ایز آپ تو یو آپریٹ ان اے کمیٹی آف نیشنز یہ تو آپ نے یو این کے اور ان کے چارٹر اور ان کا بھی تو خیال رکھنا ہے بلکہ ایک انانیمس اسپوکس پرسن ایز اے اسپوکس پرسن کوٹ ہوا ہے ان نون ان نیمڈ اسپوکس پرسن اور یہ ڈان کی سٹوری تھی 2-3 دن کی پہلے کیونکہ وہ اس میں الزام لگایا ہے پریویس گورنمنٹس پہ وداؤٹ نیمنگ پاکستان پیپلز پارٹی لیکن ان پہ الزام لگایا کہ انہوں نے جے یو ڈی کے خلاف ایکٹ نہیں کیا ایکشن نہیں لیا باوجود اس کے کہ اس پہ یونائٹڈ نیشن نے اس کے ادارے کو اور جے یو ڈی کو اور حافظ سعید کو اس پہ پابندیاں ہیں اس پہ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ہم نے تو یو این کو بھی ایک وہ جواز بنا دیا ہے نا پریزنٹ گورنمنٹ نے اور ابھی یہ جو اس کو پیش کرے ایف آئی آر اور ان کے پاس اگر کوئی اور انفارمیشن ہے یا چارج شیٹ یہ سامنے لے کے آئیں گے اور وہ تو اپنی جگہ ہوگا لیکن فار اے ٹائم بینگ ہم یو این کی بات کر رہے ہیں کہ جناب یہ یو این کی ایک ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے سو دیٹ واز دا ریزن آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اس طرح ہی چلے گا کہ نہیں یہ ریورس ہوگا عمر خان میرا خیال ہے کہ اس کو ڈائلوٹ کریں گے اچھا جے یو ڈی جیسی آرگنائزیشن کا اس کی وجہ ایک بہت سمپل نظر آتی ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ جو کشمیر میں باقی لوگ لڑ رہے ہیں حزب المجاہدین جیسی آرگنائزیشنز ہیں سید صلاح الدین جو سپریم کونسل ہے ان کی وہ لوگ کیونکہ کشمیر ویلی سے تعلق رکھتے ہیں آزاد کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں ان کا ایک کلیم ہے کہ جی ہمارے ہاں آکوپائڈ آرمی ہے وہ ظلم کر رہی ہے ہم ان کے خلاف لڑیں ہم کشمیری ہیں جو حافظ سعید جیسی آرگنائزیشنز ہیں دیکھیں حافظ سعید کے کریڈٹ پہ بہت چیزیں ہو سکتی ہیں ہم ان کو برا بلا نہیں کہہ سکتے انہوں نے بڑا کام بھی کیا ہوگا فلاح انسانیت کی جہاں تک بات کرتے ہیں سابق صدر مشرف آن ریکارڈ ہے متعدد دفعہ آپ آج کل ٹی وی پہ دیکھیں 2005-6 میں میں نے خود دیکھا ہے جب زلزلہ آیا 2005 کا اکتوبر کا اور جے یو ڈی اور یہ لشکر طیبہ کے لوگ سب سے زیادہ ایکٹیو ہمارے ملٹری مورچوں سے بھی انہوں نے جماعت اسلامی کی ملٹری کے مورچوں سے بھی جا کے ان کی مدد کی ملٹری مورچوں پہ بھی جا کے پھر 2010 میں سیلاب میں بہت آگے تھے اور اس کو سابق صدر مشرف بھی مانتے ہیں اب بھی کہتے ہیں کہ سب سے بیسٹ ان کا فلاح انسانی ہے سب سے بیسٹ ہے ان کا لیکن پرابلم یہ ہے کہ کیونکہ یہ پاکستانی ہیں اور ان کے لنکس جو تھے جہادی آرگنائزیشن افغانستان اور وہ 80s کی پالیٹکس جو تھی رشیا کے خلاف پرو امریکہ اور اینٹی سوویت وہ سارا تھا تو اس کنیکشن کی وجہ سے ویسٹ بھی ان سے خوف کھاتا ہے لیکن جو کشمیر کے انڈیجنس ہیں لوگ جو کشمیر کی آرگنائزیشن سید صلاح الدین اور ویسے لوگ ہیں جو کشمیر پہ ان کا حق بھی ہے ان کا کلیم بھی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے خلاف تو ان کا ڈفرنٹ کلیم ہے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے وہ ایسے نان اسٹیٹ ایکٹر جن کو کہہ سکتے ہیں آپ
ان کو حوصلہ شکنی کرنے کی کوشش کرے گی. کیونکہ دیکھیں پہلے ہمارے آپ کو یاد ہے ممبئی کے بعد، ممبئی کے جب 2008 ہوا ہے، اچھا ممبئی کا جب واقعہ ہوا ہے، ممبئی کے واقعے کے بعد ایک آف دا ریکارڈ بریفنگ بڑی ہائی لیول پہ ایک ملٹری کے، آپ کو یاد ہوگا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دی گئی تھی، جس میں ایک کوٹ اینڈ کوٹ کہا گیا تھا کہ اگر انڈیا نے ایسی غلطی کی پاکستان پہ حملہ کرنے کی تو ہمارے جو یہ طالبان ہیں یہ 70-80 ہزار کی تعداد میں انڈیا کے ساتھ ہماری یہ سیکنڈ لائن آف ڈیفینس ہو گیا. تو یہ بڑی مشہور بات تھی اور یہ دنیا بھر کے میڈیا میں کوٹ کی گئی اور ہمارے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے سورسز سے بات آئی، وہاں سے ڈی بریف کیا گیا. تو اگین اس وقت ان کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ ہماری سیکنڈ لائن آف ڈیفینس ہے اور یہ ہمارے ایسٹس ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ نیشنل ایجنسی اب ضرب عضب اور باقی جو ہوا سوات سے لے کر اور نارتھ وزیرستان تک، تو کس طرح ایسے ایلیمنٹ جنہوں نے پاکستان میں کاروائیاں شروع کر دی تھیں اور پاکستان کی اینٹ سے اینٹ پہ جانا چاہتے تھے، ہمارے شہروں میں ہزاروں لوگوں کو مار دیا انہوں نے خود کچھ دھماکے کر کے، کیونکہ ہمارے خلاف ہو گئے تھے وہ. تو ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے وہ ہوا. میرے خیال ہے اب اس ریئلائزیشن کے بعد ان کو ڈائلوٹ کرنا، جو ایسے ایلیمنٹس ہیں جو پاکستان کے لیے خطرہ ہیں انٹرنیشنل فورمز پہ بھی اور انٹرنیشنلی بھی، میرے خیال ہے اس حوالے سے بھی اب سیریسلی اقدام کیے جا رہے ہیں. اور اسپیشلی جو ہمارے دوست ملک ہیں ان کا جو کنسرن ہے اس کے بعد، کیونکہ وہی ویٹو کرتے رہے ہیں، چائنا ویٹو کرتا رہا ہے، تو میرے خیال ہے اگر چائنا کی طرف سے کنسرن ظاہر کیا جاتا ہے تو ہمارے لیے بڑی تشویش کی بات تھی. اور اس لیے آپ دیکھیں بڑی عرصے بعد یہ ہوا ہے کہ ISPR کی اسٹیٹمنٹ اور انٹیریئر منسٹری کی وہ ایک جیسی تھی، سنکرونائز تھی، کہ جی انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز نے فیصلہ کیا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ ISPR تھوڑا سا اپنے آپ کو ایک ڈفرنٹ اس پہ رکھتی تھی پیڈسٹل پہ، اور ہماری جو گورنمنٹ سول گورنمنٹ تھی وہ ڈفرنٹ کیس پلے کرتی، جس طرح ڈان لیگس میں ہوا اس کا تو ایک اور اسپیکٹ ہے. لیکن اس میں سنکرونائز ایفرٹ ہے اور یہ میرے خیال ہے کہ یہ کنٹینیو کرے گی. اور اب اس پہ بات آ گئی ہے کہ ایسے لوگوں کو یہاں آپریٹ نہیں کرنا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ جو پاکستان انڈیا کنٹیکس میں بھی جو انٹرنیشنلی ڈپلومیسی ہو رہی ہے اور جو بیک گراؤنڈ ڈپلومیسی ہے اس میں لگ رہا ہے مجھے کہ یہ جو آئندہ گرمیاں ہوں گی، یہ سمر کا سیزن آئے گا، اس میں شاید پاکستان انڈیا انیشل ٹاک شروع ہو سکتی ہے. اور انڈیا کی طرف سے یہ بڑا پری ریکوزٹ تھا کہ آپ ان کو چیک کریں. انڈیا کی ڈیمانڈ تو بہت زیادہ ہیں، لیکن اگر ان کو تھوڑا بہت مذاکرات شروع کرنے کے لیے میرا خیال ہے کہ یہ پری ریکوزٹ ایک یہ ہو سکتا ہے بڑا کہ آپ نے فلفل کر دیا. اچھا انعام زه ما اوله کې دا مونږ خبره کوله نو هغې کې یو پوینټ چې نو دا به مونږ وکړو چې ایز ا سټیټ دی دا کې داسې یوز کېږي چې لکه مطلب لکه انډیا پاکستان او د انډیا په کانټیکسټ کې تا وکړه چې مطلب ډېر لوی ملیټري دی او ډېر لوی پار دی، ملیټري پار دی، لوی بجټ دی ډیفنس. خو دې ما زه چې ټایم چې دا سوسایټي او په دې باندې دې سره دي تا ته کو یاد یو سټوري وه ما خیال دی دا چېرته په دې اکتوبر کې وه او په اګست کې وه چېرته په روز کال 2016 کې په هغې کې او ډېر مین وه زموږ د لوکل ډیلی وا بیا مطلب لکه انټرنیشنل د هغې نه جوړه شوه هغې فالو اپ شو. هغې کې دا وه چې بهی دا پیرلل جوډیشل یو سیسټم چې دی نو هغه رن کوي جماعت الدعوه او په 7 ډفرنټ سیټیز کې رن کوي او تقریبا څه 15,000 کیسز چې دي نو مطلب هغې فیصله وکړه په هغې کې سیول سوټس او کریمینل او پوره د هغوی کاغذونه او پیډز او په دې دغه باندې په ډان سټوري وه ډېره مین. نو زه درته دا وایم چې هغې باندې بیا لږ ورته کې فالو اپ سټیو باندې هم پروګرام څه لږ ډېر دغه مغه شو د دې دغه نه درته زه داسې دغه کوم چې مطلب کو دا دی کو طالبان دي کو دا چې څونه مطلب لکه د میلیټنټ ارګنایزیشنز دي او څونه چې مطلب لکه دا ریلیجس ارګنایزیشنز دي دا دوی یو حساب کتاب دا هم په دې باندې چې مطلب لکه سټیټ ودین د سټیټ دغه ورته مونږ ویل شو دا خو نن داس دي خو سبا لکه دی مطلب دنه اندرونی اثرات دي نو مونږ نه شو نیګیټ کولی. دس از واټ د پوینټ وچ آی جسٹ وانټ ټو میک. بالکل تاسو چې کومه سوریا والا ورکوي چې د پیرالل سیستم دی دا عمر فاروق خان دا په ټولو کې دی دا چې د کمې مدرسې دي ولې تاسو ته نه ښکاري چې دا په خپلو کې خپل انصاف کوي لکه دوی خو خپل کیس بار ته نه راوباسي خو دوی چېرې داسې نه دي کړي چې پاکستاني چې کوم ریټ اف سټیټ هغه یې چېرته چیلنج کړي چې یاره موږ دا نه منو ته زموږ دغه چې کوم دی ډېر سټیټ ود سټیټ داس خبره کوم چې لکه مطلب یو فیصله وکړي بالکل ضرورت ته 50,000 روپۍ دی دا د دکان فیصله به د زمکه پلاټ فیصله به هغه ته نه ورکې نو الته کې بیا تیاری کنه ورا نو خو آپ حسین الرحمان کا میں خبر رکھوا فسی میں یہی بتا رہا ہوں پشتو میں اگر میں تھوڑا ذہن پہ ہم بوجھ ڈالیں کہ اب ان کی یوٹیلیٹی باقی نہیں رہی. وہ جو پہلے ہم کرتے تھے فیصلے ان کو لڑواتے تھے ہم اب بارڈر کی اس پار اب انہوں نے کاؤنٹر میز کی ہوئی ہیں. اب ہماری طرف سے اگر وہ پہلے والی ایکٹیویٹی ہونی بھی ہے نا تو بھی نہیں ہو سکتی اس لیے اب وقت کی ضرورت ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایک سٹوری جو چلی تھی
اور بڑی وہ اس فالوز بھی ہوئی تھی, اور انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو لوکل میڈیا سے پھر اٹھایا تھا. ڈان کی سٹوری تھی کہ جناب جماعت الدعوہ جو ہے تو وہ ایک پیرلل جوڈیشل سسٹم چلا رہی ہے ان دا کنٹری, اور 7 سٹیز میں ان کے سیٹ اپس ہیں, اور ادھر یہ چلا رہے ہیں, فیصلے دے رہے ہیں, سول کیسز, کرمنل کیسز, اور پوری ان کے پیڈ سے, اور وہ اس کی تصویری چپی تھی, اور پھر وہ امپلیمنٹ بھی وہ کراتے ہیں. تو صرف یہ, تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر جو بھی ہے واٹ ایور دا انٹینشن, اور جو بھی آپ کا موٹو ہے, اور جو بھی ایک جس کام کے لیے بھی آپ نے ان کو ریکروٹ کیا ہے, رکھا ہے, سپورٹ کیا ہے, اور ابھی اگر ان کی یوٹیلیٹی ہے نہیں ہے, لیکن اس کے انٹرنل جو ہے نا تو اثرات ہوتے ہیں آن یور سوسائٹی. تو اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ ٹائپ وہ بھی ان کی ایک پھر یار ریلیجن کا ہے ہی اس طرح کہ وہ آ جاتی ہے نا, تو پھر آپ نے ڈسپنسیشن آف جسٹس کی بھی پھر بات آ جاتی ہے نا, پھر آپ نے اس کے کورٹس, اور دے ڈیمانڈ شریعہ کا وہ ٹھیک ہے آپ کا ہے, اسلامی نظریاتی کاؤنسل آپ نے بنایا ہوا ہے, لیکن یہ ان کے پھر اور طرح کی ایک اپروچ ہوتی ہے. دیٹ از انٹائرلی ڈفرنٹ فرام دا اسٹیٹ, فرام دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. عمر خان وہی جو ہمارے ویسٹرن بارڈر پہ ہوا تھا, افغان مجاہدین سے ٹیک اوور کیا طالبان نے, ان کے فیکشنز, پھر طالبان آئے, طالبان سے جب یو ایس دوبارہ آیا 9/11 کے بعد, تو پھر پاکستانی طالبان وجود میں آئے. میرا خیال ہے یہی یہاں ہے جو, اور جس طرح کی آپ بات کر رہے ہیں, میں اس کو ملائن تو نہیں کر سکتے, لیکن ہم نے خود ایز اے جرنلسٹ ہماری آبزرویشن میں کچھ واقعات ہیں, ایون یہ پنڈی جیسے شہر میں, کہ لشکر طیبہ اور جیسے JUD کے لوگوں نے اس طرح کے کچھ سالسی, اس طرح کی ان آفیشیل عدالتیں, یہ سب اس طرح کا انفلوئنس, کیونکہ جب کوئی گروہ مسلح بھی ہوگا اس کو اسٹیٹ پیٹرنیج بھی کسی حد تک حاصل ہوگا, وہ سمجھتا ہو کہ ہم ایک مقدس کام کر رہے ہیں کشمیر میں. لیکن اگر آپ کے کشمیر میں ایکسیس, آپ کو پتہ ہے کہ وہ ممبئی کے بعد اسپیشلی, اور 9/11 کے بعد بھی بڑی حد تک ریسٹرکٹ کر دی تھی ان کی وہ موومنٹ ہے اور کیمپس ہیں, تو بڑی چیکس تھے ان پہ, تو وہ پاکستان کے بہت زیادہ پریشر تھا. تو اگر آپ وہاں اس طرح کی موومنٹ نہیں کر سکتے, یا اس طرح کا جہاد اکراس دیٹ لائن آف کنٹرول نہیں کر سکتے, اور آپ کی ٹریننگ بھی ہے, آپ کا انفلوئنس بھی ہے, ریلیجیس لیننگس بھی ہیں, اور آپ کے کنٹیکٹس بھی ہیں ویسٹرن بارڈر پہ, اور TTP اور ایسے افغان گروپوں کے ساتھ آپ کے مطلب ڈیکیڈز اولڈ تعلقات ہیں. بالکل ہے وہ, تو آپ اسامہ ملا عمر کے ساتھ آپ لوکلی اپنا جو انفلوئنس ہے وہ کہیں نہ کہیں دکھائیں گے. اور اس طرح کے کئی واقعات جو ہیں وہ ہمارے رپورٹ بھی ہوئے ہیں, اور اکثر واقعات رپورٹ نہیں ہوئے, ایون جڑواں شہر میں, پنڈی میں, کہ جہاں ان لوگوں نے مختلف کیسز کو حل کرنے کی کوشش کی ان آفیشیل لیول پہ, لوگوں پر پریشر ڈالا ہے, لوگوں نے کمپلینٹس بھی کی ہیں, لیکن کئی دفعہ پولیس بھی, لوگ جو ہے نا جو ہوتے ہیں, تو وہ سٹوری تو ان سے کی ذریعے آ جاتی ہے نا, کہ وہ آگے میڈیا کو دے دیتے کہ جناب مجھے تو تھریٹن کر رہے ہیں کہ آپ پیسے دیں, مجھے تو تھریٹن کر رہے ہیں کہ آپ یہ کریں. اور عمر اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس طرح کا ہوتا یہ ہے کہ جب اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ان کے جو قریبی جاننے والے یا ان کے ایسوسیٹڈ لوگ ہوتے ہیں, وہ بھی ان کا نام غلط استعمال کرتے ہیں. ہمارے محلے میں تو ایک چھوٹا سا بدماش بھی ہو, اس کے 5-6 جاننے والے ہوں, تو وہ 5-6 جو ان سے وہ بدماش سے زیادہ وہ جو ہے نا وہ اس ڈکیت, بابا لاڈلا کی مثال لے لیں کراچی میں, لیاری میں, جو اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ لوگ تھے, انہوں نے زیادہ لوٹ مچائی ہوئی تھی کراچی کے ارد گرد کے, لیاری کے باہر کے ایریاز میں. تو یہ جب اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ان کے جو قریبی لوگ ہوتے ہیں, وہ زیادہ انفلوئنس استعمال کرتے ہیں, اور یہ ہوا ہے, یہ واقعات ہوئے ہیں, رپورٹ بھی ہوئے ہیں, اور زیادہ تر رپورٹ نہیں ہوئے. اچھا, اس پہ اور بھی ویسے بات تو اس پہ بہت ہو سکتی ہے, لیکن یہ تو ابھی چل رہا ہے دس ایشو. تو میرے خیال میں یہ دوسرا جو انسیڈنٹ ہوا ہے, میں لیٹ می اسٹارٹ ود انعام, اور انعام سے میں اس پہ شروع کر لیتا ہوں. یہ آج اسلام آباد, اٹس ویری ہارریفک, اٹس ویری ٹریجک, اور یار کیا آپ کہہ سکتے ہیں, اور پارٹ آف پاکستان کی کس طرح کی میسج یہ جائے گی دنیا کو. انعام دا ننچ اسلام آباد دا واقع شو دا تیمور الگ یہ ورسر مطلب لکا جنیور سر ناستوا مرگرے وا سوکے وا فیملی وا ریلیٹیو وا وٹ ایور, وی آر ناٹ کنسرنڈ دا خپل دغه دی, خو ادم کیږي چې مطلب لکه د تخت دیم نشو ځکه چې مخ ته بیا د میټرو او هغه طرف ته واخو ته لار بند او مطلب واپس به اتوماتیکلی یو ټرن غوښتي دی واپس راتلو. دس از واٹ د میډیا کلیمز. خو لکه چاله د اختیار ور کړی دی چې ته په سړي باندې ډایرکټ فایر کوي. بالکل اختیار نه ورکړی شوی, ډېر افسوسناکه خبره ده عمر فاروق خان. او دا اسلام آباد پولیس د نور پاکستان په متقابله کې ډېر سوبر و, یقینا سره چې دین ته جج کې چې نور بس کیږي چې یقینا خدا یو سروې شوی و اوس غونډه بالکل بلکې ریسنټلی, او زما خیال دی چې په هغې به کار شروع شوی هم وي, که نه په شروع کېږي په کار دی چې د دې انسیډنټ نه پس کار پې شروع شي,
چې داسې یو پولیس کې کسان هم یو سټډي شوی وای چې هغه په خپله بدمعشي پکې کوي اسلام آباد پولیس کې په خپله لکه هغې ته آرډر نه وي لکه چې بس کم دی ته خبره وکړي ایس پي چې کم سرکولر دغه کوي چې تاسو به لږ پولایټلی طریقې سره خبره کوئ یا که څوک ډېر زیات ریزنینګ کوي تاسو سره نو هغې دا مطلب شو چې هغه غل نه دی چې څوک ډېر ریزنینګ کوي هغه غل نه چې څوک تښتي نو هغه دغه کوي که نه خو بیا هم دی د هغې سره هغه کومه ایس او پي چې د هغې نه علاوه داسې دغه وکړي د کومه چې د نن خبره شوې ده دا نیازي چې کوم پولیس والا دی دې ته خپل هم تښتېدلی دی ځکه ګوره دته د خپل کانشس دا خبره وکړه چې ما غلط کار وکړ اوس تښته د دې نه علاوه موږ د دې باره کې نشو کولی چې ډېره انفارچونیټ خبره ده پکار دی چې پولیس په دې باندې آی جي پي نوټس هم اخیستی دی خو چې نور نوټس والي او که دغه شان کسان چې دا کم دي لکه عمر فاروق خان تاسو خپل هم د دې مونږ اوسو دلته تاسو هم اوسئ په کله کله د سنډې بازار ته خلک اصل ډېر ښه ځای دی د سنډې بازار یقینا سره په هغې کې خلک د خلکو نه دی تنګ د پولیس نه ډېر تنګ پولیس نه تنګ دی چې لکه تاسو ته یو چیټ درکړي د انټري والا او مثال هغه بچي مچي چېرته یې دغه کړي ورک شي راورک شي نو دوی وایي چې نه هغه چیټ په خامخا راکوي نو دا ریزنینګ نه دی پکار هغه سړي د هغه نه پته لګي خولې نه چې دا کم مینټیلیټي والا سړی دی لکه چې وختي څنګه موږ خبره کړو چې کم هغه یو میلیټنټ ډاکټراین دی هغه چې څوک دغه کوي عام آزاد پرېښي دي او دغه شان که څوک مثال له ملګري سره هم روان وي نو عمر فاروق خان زما ستا خو دا کار نه دی او د ده چې کوم د فایر کړی دی وروسته او وګوره هغه سړي لایف دغه شوی دی اوس که موږ ډېر څه وکړو خو چې د کم کسو هغه خدای ته خوږ شو very unfortunate very extremely unfortunate د کې شک نشته انکوایري هم شروع شوې ده او کس به دغه شي خو دغه حال به لکه څنګه چې سلمان تصیر والا خبره وه خپل ګارډ ته خو چا داسې نه ویلي چې داسې وکړه خو بس هغه کس هم لاړو اچھا اس نے تو یہ ایک اور بھی اگزامپل دے دی ہے ویسے دیٹس آلسو ویری یہ بھی ایک بڑا عجیب سا ایک ایگزامپل ہے سلمان تاثیر کے ساتھ جو ہوا تھا کیونکہ وہ بھی آفیشیلی اس کیپیسٹی میں ہوا تھا بٹ اینی وے فسی یہ آج جو ہوا ہے بڑا انفارچونیٹ ہے لیکن یہ اس کا دماغ خراب تھا یہ پولیس والے کا اس نے فائر غلط کیا ہے یہ ٹائر کو نشانہ بنا رہا تھا بندہ لگ گیا اگر یہ بھی ہے تو یہ بھی تو ہماری یار ویسے بائی دا وے ٹریننگ بھی تو ان کی نہیں ہوتی نا ابھی اس سے آپ پوچھ لیں کہ جناب آپ نے آخری دفعہ فائرنگ کب کی تھی اور کب آپ کی پریکٹس ہوئی تھی فائرنگ د دې ډیوټي نه ده زه د خبره ستاسو کټ کوم د پولیس د اسلام آباد پولیس د اختیار نه دی چې د فایر وکړي هغې دپاره اف سی په هر یوغه باندې ولاړی او که اف سی نی نو دی به کال چلی کال به چلی او هغه به چې کم دی دغه والا کسان ایلیټ والا لیکن فسی اگر اسلام آباد پولیس اس طرح کی حرکت کر رہی ہے تو باقی کا ہم کیا کریں گے سندھ تو ورسٹ ہے ان پولیس وہاں تو ایف آئی آر کے لیے ریٹ ہے ان کے ابھی تو آئی ڈونٹ نو یہ رینجرز آپریشن کے بعد کیا ہوا ہوگا لیکن مجھے تو بہت زیادہ لوگوں نے اس پہ اور کافی میں نے کام بھی کیا تھا اور میں نے سیریز آف رائٹ اپس اس پہ کیے تھے بلکہ ادھر ہی تھے جب ہم کر رہے تھے نیوز پیپر تو یہ جو ہے تو وہاں تو بغیر پیسوں کے تو یو کانٹ ایون رجسٹر این ایف آئی آر دیر واز اے فکسڈ فی فار اٹ 15,000 ویرنگ ڈپینڈز آن دا کیس اٹ ویریڈ فرام کیس ٹو کیس اٹ ویریز فرام کیس ٹو کیس ان کراچی ابھی ڈونٹ نو کہ کیا بھی ہے انٹائر سکر حیدرآباد سارا بہت کرپٹ ہے پنجاب کا تو سرکتانہ کلچر اور یہاں پہ تو پولیس انکاؤنٹرز کے لیے تو پنجاب مشہور ہے پولیس انکاؤنٹر میں پتہ نہیں کتنے لوگ مرے ہوں گے ابھی تک کرپٹ بھی بہت زیادہ ہے جو ہے انٹیریئر پنجاب اور یہ کے پی کے تو عمران خان بڑے کلیمز کر رہا ہے لیکن اٹس ورسٹ اٹ واز اے پولیس آف جس میں تھے دیر پروفیشنل کلرز کی بہت زیادہ ایگزامپلز ہیں دے یوز ٹو بی پروفیشنل کلرز ملے ہوتے تھے پیسے لے کے لوگوں کو مارتے تھے ان کی ٹریننگ ہی ہوتی تھی بہت روتلیس تھے بہت یونیفارم بڑی کچھ ڈسپلن نہیں تھے کنٹرول میں نہیں تھی کچھ بھی نہیں تھا تو یہ اگر اسلام آباد کا یہ حال ہے تو باقی کا تو اللہ ہی ہے خدا ہی حافظ اس پرٹیکولر کیس میں جس طرح انعام بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک ایس او پی ہوتی ہے اچھا اگر تو آپ نے ایس او پی فالو کی ہے تو اس کا یہ نتیجہ نہیں ہو سکتا نیچرلی آپ نے نہیں فالو کی اس کا مطلب ہے یا تو سائیکولوجیکل ایشو ہے یا ایکسٹریم ہیٹریڈ اور آپ نے آن ہز اون اس نے ایکٹ کیا اور دوسری بات آپ نشانے کی بات کر رہے ہیں نشانہ غلط تو تب ہوتا ہے جب آپ نے کہیں غلط لگ گیا ہے آپ نے ڈائریکٹلی اس کو ہٹ کیا بندے کو اس کا مطلب آپ کا نشانہ غلط نہیں تھا آپ اس کو مارنے کے انٹینشن سے ہی فائر کیا آپ نے آپ گاڑی کے ٹائروں پہ بھی فائر کر سکتے تھے خاتون بھی لگ سکتی اچھا اور بات یہ ہے کہ یہ جو سا میسج جاتا ہے نا اس طرح کے کیپٹل میں اس طرح کا واقعہ ہونا میرا خیال ہے یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے اور بہت زیادہ یہ غلط میسج جاتا ہے اکراس پاکستان میں کہ لوگ انسیکیور ہو جاتے ہیں اب اس گاڑی میں ایک خاتون بیٹھی تھی
اب نیچرلی انہوں نے اس خاتون کو اور اس لڑکے کو دیکھ کے روکنے کی کوشش کی. اچھا اسلام آباد پولیس اور ویسے آل اوور پاکستان بھی یہ تھا کہ جب فیملی بیٹھی ہو یا خواتین بیٹھی ہوں تو اکثر کیسز میں اگر آپ کے پاس کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے کہ کوئی دہشت گردی ہے, کوئی اسلحہ ہے یا کوئی ایسی چیز جاری ہے, تب تک آپ اس کو روکتے نہیں ہیں اکثر فیملیز کے ساتھ اور خواتین کے ساتھ. ایکسٹریم کیسز میں جہاں آپ کے پاس اطلاع ہوتی ہے انٹیلیجنس کی کہ ان کے اس گاڑی میں کچھ ہے یا ایسی کوئی چیز ہے, تو اب آپ جا کے روکتے ہیں, تلاشی لیتے ہیں. تو آپ نے سب چیزیں وائلیٹ کی, آپ نے ایس او پی بھی وائلیٹ کی, آپ نے جو فیملی اور جو خواتین کی جو وہ سینکٹری ہے اور جو عزت ہے اس کو بھی آپ نے کیا, اور آپ نے ایکسٹریم, میرا خیال ہے وہ سائیکولوجیکل ایشو ہے اور فرسٹریشن میں یہ کرتے ہیں. لیکن پہلے تو یہ ایشو تھا کہ ہم کہتے تھے کہ ان کی تنخواہیں ٹھیک نہیں ہیں, سب سے کم تنخواہ پولیس والوں کی, اسلام آباد پولیس کی تو بہت اچھی ہے, اور آپ کے ٹائمنگز بہت زیادہ ہیں ڈیوٹی کے. میرے خیال اب یہ دونوں چیزیں ریزالو ہوئی ہوئی ہیں. اسلام آباد پولیس, پنجاب پولیس اور باقی جو پولیس ہے, ان کی پیز جو سی ہیں عام سرکاری محکمے جو ہیں ان سے بہتر ہیں, ان کا جو پے اسٹرکچر ہے, اور ان کے ٹائمنگ بھی بہتر ہے اب, ان کی ڈیوٹی آرز بھی. تو میرا خیال ہے کہ جو ٹاپ لیول پہ لوگ ہیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایسا کیوں ہوا ہے, اور آئندہ کے لیے بھی اس کو پریونٹ کرنا, اور کیونکہ یہ پولیسنگ تو 24 گھنٹے کا کام ہے. اسلام آباد میں رینجرز کی گاڑیاں ہوتی ہیں, کراچی میں بھی ہیں, اور وہ ایف سی کوئٹہ میں بھی ہیں, وہ ساتھ پیٹرول کرتی ہیں, لیکن یہ تو وہ ایگل اسکواڈ انہوں نے کیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہائی ایپس کو دیکھنے کی بھی ضرورت ہے کہ اس کی کمپنسیشن تو نہیں ہو سکتی اب, ایک جو لاس ایسا ہو گیا ہے لائف کا اس کا, لیکن وہ اگزامپل ایک بنائیں تاکہ آئندہ کے لیے سب کو کہان ہو کہ لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک, جو شہری ہیں ان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتے. اچھا ویسے تب دا من کو دا پیر سوها دا فسیجه کوم خبره کی په دې کې سو کار کې بیا هم زغه خبره ده کوم چې خلک د خلکو نه دتنګ نه نسب لاین آرډر خبره شته دا صرف پولیس چې کوم دتنګ ول دا پسو زینو کې دي دا هغه زینو کې دي لکه پیر ودای شو دا پیر ودای دغه شان دا 18 والا ایریا دا دیپ نوٹوریس دا دیپ. میں آپ کو بھی بٹ آئی جسٹ پٹ دس کوسچن ٹو انعام, وہ پشتوں میں مجھے جواب دے دے گا, لیکن اوور آل جسٹ ٹو میک یو انڈرسٹینڈ, یہ ایک تھا, یہ ایک جنرل لے مین, میں تو ایک کامن پرسن کی اس سے ایک یہ ہے, دیر یوز ٹو بی اے ٹائم, یہ موٹر وے اور اس سے پہلے, کہ پیپل فرام دا نارتھ ویسٹ خیبر پختونخوا دے یوز ٹو بی ویری ریلکٹنٹ فرام کمنگ ٹو پنجاب, اور اٹک برج کو یہ کراس ہی نہیں کرتے کیونکہ بڑی پولیس کی ایک دہشت اور وہ خوف ہوتی تھی. پھر ایک ٹائم آ گیا کہ جناب یہ لوگ پشاور اور یہ حیات آباد اور وہاں پہ جو مارکیٹس ہیں باڑا اور یہ کارخانوں مارکیٹ اور یہ وہاں پہ جب لوگ جاتے تھے تو وہاں پہ پولیس اس طرح ان کو سڑ کرتی, وہ بھی کرپٹ ہو گیا. بیچ میں تو اپنے یہ کام نکالتے تھے پیسہ وہ بنانے, لیکن ایک اوور آل یہ ایک اوپینین تھی کہ جناب پنجاب پولیس کے پی کے ساتھ اچھی نہیں ہے, تو ابھی بھی ہے اسٹل اٹ پریویلز, اور کے پی کی پولیس جو ہے تو پنجاب کے ساتھ اچھی نہیں ہے. تو یہ ایک اوور آل بھی ایک پرابلم ہے, ہمارا رائے ہے اوور آل ایک پولیس کی, کہ جناب اس کو بڑا ہم نے ایک ایتھنک اور بڑا ایک اس کو وہ کیا ہوتا ہے اس کانٹیکسٹ میں بھی ہم ذرا دیکھتے ہیں. تو یہ ٹریننگ کی کمی ہے کہ وجہ کیا ہے, کہ وائی اٹس ناٹ ورکنگ ایز اے نیشنل انسٹیٹیوٹ, ایز اے نیشنل آرگنائزیشن اور اینٹیٹی. میرا تو خیال ہے سمپل, میں اس میں بات دیتا ہوں, یہ بالکل نہ ٹریننگ ہے نہ ایتھنک, کوئی ایشو نہیں ہے, بیسکلی بدنیتی ہے اور کرپشن ہے. کیونکہ آپ کرپشن کو, بدنیتی کو جتنا فروغ دیں گے تو وہ کرپٹ بندہ جب وہ کے پی میں ہے یا پنجاب میں ہے, وہ اپنے لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کر رہا ہے, وہ اپنے لوگوں کے ساتھ بھی, کے پی میں اور پنجاب میں اپنے لوگوں کے ساتھ بھی. آج ایک فوٹیج لاہور کی میں دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ کہ پنجاب میں چیف منسٹر صاحب بڑے دعوے کر رہے تھے کہ میں نے تھانہ کلچر بڑا ٹھیک کیا ہے, تو وہ ڈنڈے کے ساتھ وہ بچے کے پاؤں سوجے ہوئے تھے اور اس کو بڑی بری طرح تشدد کا نشانہ بنایا ہوا تھا. وہ فوٹیج ٹی وی پہ آئی. تو آپ لاہور جیسے شہر میں بھی تھانہ کلچر اور تشدد کا وہی چیزیں باقی ہیں اور وہ پریکٹس ہو رہا ہے. وہ اب اس کو میڈیا میں اس طرح کوریج اکا دکا وقت ملتی ہے یا نہیں ملتی, لیکن یہ ٹولز جو تشدد کے ہیں, تھانہ کلچر کے ہیں, ایکسٹارشن کے ہیں, لوگوں کو تنگ کرنے کے, پولیس اسی طرح استعمال کر رہی ہے. اچھا فضی, ایک اور بھی چیز ہے, میں یہ بلکہ انعام پہلا بھی کویسچن اس پہ, اس میں if you just want to add anything to it, لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ دوں کہ بڑا ایک مشکل کام ہے, بڑا پرابلمیٹک ہوتا ہے, بندہ بڑے مسائل میں پھنس جاتا ہے. once an FIR is registered against you in a police station, پرچہ ایک دفعہ کٹ جائے نا, it becomes so problematic, بڑا ہیکٹک ہو جاتا ہے. then اگر let's say میں آپ کو بتا دوں کہ سیٹرڈے کو ہو جاتا ہے تو سنڈے کی چھٹی آ جاتی ہے, میجسٹریٹ آن ڈیوٹی, اور وہ تو ایک ہے ایک کلچر ہمارا. تو اوور آل آپ کو تو پتہ ہی ہے ہمارے کورٹس بھی ماشاءاللہ ایسے ہیں کہ آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے, you can't say anything about it, you just feel sorry about it.
اور پولیس کا بھی یہی حال ہے. تو وہ اپنی جگہ, لیکن یہ اتنا مشکل ہے, آپ کے پیسے بہت لگتے ہیں, بے عزت آپ ہو جاتے ہیں, سائیکولوجیکلی آپ بیمار ہو جاتے ہیں, آپ ایک پیشنٹ بن جاتے ہیں, سک بن جاتے ہیں, یو بیکم سک. اور یہ اس سے چھڑانے کے لیے بڑا وکیل آپ کو لینا پڑتا ہے, عدالت سے آپ کو عدالت میں آپ کے آگے ڈیپینڈس کیا. اچھا عدالت میں کیس لگتا بھی ہے کہ نہیں, اگر رش بہت زیادہ ہے تو مے بی نیکسٹ ڈے. اچھا پولیس کے پاس FIR کٹ جاتا ہے تو 2-3 دن, میرے خیال 24 آورس کے نہیں, کتنے آورس آپ کو وہ بغیر کسی اس کی بھی رکھ سکتا ہے, ون FIR وہ ہو جاتا ہے. تو یہ کیا ہے, واٹ از دس؟ لیٹ سے میں ایسے ایک وہ کہہ دوں, کسی بھی چیز پہ کوئی لڑائی ہو جائے, ایکسیڈنٹ ہو جائے, FIR وہ کٹ جائے, چلے آپ کو وہ بھی نہ, ضمانت بھی آپ کی ہو جائے, لیکن اس پرچے کو ختم کرنا اتنا مشکل کام ہے, اتنا مشکل کام ہے کہ آپ کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. یہ واٹ از دس؟ دا خو دا فاټ ریفارمز خبره کېده فاروق خان, تاسو خبره نو زه یقینا ما چې زمونږ پولیس ته دی په دې خبره خو شرم ورشي چې محمود خان اچکزي چې کومه جرګه راغوښتې وه او ورسره چې کوم دی مولانا فضل الرحمن صاحب و, نو خلکو ورته وی چې زمونږ جرګه خوښه ده, ولې تاسو موږ ته تاڼه راولئ فاټه ته, مطلب د تاڼه مینس پولس دوی چې مانې پولس موږ ته نه دی پکار, زمونږ دغه جرګه صحیح ده. نو دا تاسو چې کومه خبره وکړه په دې ملک کې په هېڅ څه کې اول دومره ریفارمز نه دي پکار لکه پولیس کې, ځکه چې دا ډایرکټ د عوامو سره د دوی واسطه ده. نو چې عوام او دا پولیس چې کوم دی دا ډومبنی انټریکشن دی د سټیټ د عوامو سره د دوی په ترو کېږي. نو چې په روډ باندې سټیټ یا ګورنمنټ خپل سړی داسې د خلکو مطابق نشي دغه کولی, نو زه خو وایم چې دا ډېر فیلیر دی او دغه به کي او دغه شان واقعات چې راځي نو دا بیسیکلي د دې دا خبره راځي چې پولیټیکل اپوینټمنټس دي, لکه سند کې چې مونږ کومه خبره وکړه او تاڼه چې کم دی فضل الرحمن ته ډېره ښه پته ده چې لاهور بدنامه دی په دې باندې چې هغه وزیر اعلی چې کم دی هغه پولیس استعمالوي د خلکو خلاف. نو پولیس خو یو ټول غونته کې جوړ شوی او ځکه د مونږ د پیرلل سیسټم بیا خبرې کوو, لکه د جرګه خلک ځکه ډېره خوښوي, بلکې هغه ورځ موږ ته بلکہ اگر ہم لنک بھی کریں نا اس کو, یہ ابھی ہم نے JUD کی بات کی نا, ان کا جو بھی ہے ڈسپینسیشن آف جسٹس اسٹیٹ کی بات تو ہوتی ہے, بٹ لیکن چلو امپلیمنٹ بھی اور کوئی طریقہ کوئی جسٹس کی تو آپ اس میں جرگہ پنچایت وہ یہ. اچھا فضی نام نے بڑے کام کی بات کی ہے کہ یار یہ ایک جو مین ٹرائبل ہمارے جو بھائی ہیں, اور ٹرائبل میں نہیں کہوں گا, ٹرائبل اس طرح لگتا ہے جیسے کہ دے آر لیس سویلائزڈ, تو وہ ٹرائبل نان ٹرائبل کی بات نہیں ہے. اینی وے دے آر ایز سویلائزڈ ایز دا ریسٹ آف دا کنٹری. ہم تو نہیں کہہ سکتے ابھی کتنی ہے یار یہاں پہ, کتنے سویلائزڈ ہیں ہم, تو وہ تو خیر ہے, مطلب ابھی تو FCR وقت خود آنا نہ دفعہ دے لائک. اچھا ہاں یہ دیکھیں کہ FCR سے اتنی پرابلم ان کو نہیں ہے جتنے کہ وہ الرجک ہیں یہ تانا پولیس کلچر سے. اچھا سر یہ ایک اور بھی میں آپ کو جسٹ ٹو ایڈ ٹو اٹ کہ یہ جب بھی whenever they cross یہ آتے ہیں ٹرائبل ایریاز کو کراس کر کے, تو کہ سب سے بڑی ایک پرابلم ان کی پولیس رہتی ہے, اتنی یہ الرجک ہے پولیس سے. پہلے بھی بات کی آپ کو FIR کی, کتنا مشکل کام ہے یار, اتنا امپاور اس کو کیا ہے, ایک آپ کا اندراج وہ رجسٹر میں ہو جائے نا, you can't do anything about it. بیسکلی دیکھیں جو آپ بات کر رہے ہیں کوئی بھی نہیں, یہ گورننس کی ہم بات کر رہے ہیں, فلانا موٹر وے شوٹر وے, یہ تو اپنی جگہ کام نہیں, لیکن یہ تو کچھ پیپر ورک تو کریں, عوام سره واسطہ ہی نا, یہ تو ڈائریکٹلی آپ کے 20 کروڑ 22 کروڑ عوام کے ساتھ ڈائریکٹ اس کا ایک لنکڈ ہے نا. میرے خیال ہے جس طرح آپ بات کر رہے ہیں, کئی پاکستان کے علاقوں میں ٹرائبل ایریا میں بھی ہے, پاکستان کے علاقوں میں لوگ پسند کرتے ہیں کہ ڈسپیوٹ ریزولوشن پولیس کے بغیر ہو جائے, کہ اوور اینڈ ابو پولیس ہو جائے, یا پولیس کو انوالو نہ کرنا پڑے, کیونکہ پولیس کو انوالو کرنا پڑے گا تو آپ کو فائنینشیل لاس بھی ہوگا اور آپ کا ٹائم بھی ضائع ہوگا اور آپ ذہنی کوفت بھی ہوگی. میں نے کئی ایسے کیسز دیکھے ہیں پنجاب میں بھی, خاص طور پہ گجرات اور ایسے ایریاز میں جو لوگ باہر رہتے ہیں, ناروے اور ایسے ملکوں میں, انگلینڈ میں, گجرات اور میرپور اور یہ اس طرح کے بہت علاقوں کے ہزاروں لوگ باہر گئے ہوئے ہیں. 2 بھائیوں کے درمیان لڑائی ہوئی ہے, پولیس نے دونوں نے ایک دوسرے پہ کیس کرایا, دونوں بھائیوں نے, سکے بھائیوں نے, پولیس نے دونوں کو پکڑ کے اندر کر دیا, دونوں کو مار پڑ رہی ہے, دونوں سے لاکھوں روپے بھی لے لیے ہیں اور دونوں صلح بھی نہیں کر رہے اور دونوں کا کیس ریزالو بھی نہیں ہو رہا, پولیس دونوں سے پیسے لے رہی ہے. تو یہ اس طرح کے کیسز ہم نے کئی دیکھے ہیں. تو پولیس کے لیے یہ بڑا ایک لوکریٹو کام ہے ہمارے ہاں. ہم شہروں میں تو ایسی چیزیں رپورٹ ہو جاتی ہیں, جس طرح ابھی یہ انسیڈنٹ آج کا بڑا گروسم تھا, اور اس طرح کی چیزیں رپورٹ ہو جاتی ہیں کئی جگہ.
دیہات میں قصبوں میں کئی چیزیں رپورٹ بھی نہیں ہوتی ہیں, نہیں ہوتی, کر ہی نہیں سکتے. اس طرح کے نہیں, کئی وہ تو کیسز کنٹرول پولیس ہوتی ہے نا, وہ تو پولیٹیکل ایک اس کی نیچے ہوتی ہے. کنٹرول پولیس بھی ہوتی ہے, اور کئی دفعہ جو نمائندے ہوتے ہیں میڈیا آؤٹ لیٹس کے اور اس طرح کے وہ بھی کنٹرول ہو جاتے ہیں, تو اس لیے وہ پاسبل نہیں ہوتا کہ اس طرح کے کیسز کو رپورٹ کرنا. دا خبره دوی ته وکړه اوس چې خواټه خلک وایي چې موږ ته خپله جرګه مخواخه ده, خو د پاکستان پولیس سسٹم هم نه دی خوښ. اپنی دا چې پولیس ته تاسو واوروئ, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جرگہ سسٹم جو ہے نا اس کو ختم نہ کرے, یا کیا کورٹ کچہری میں مطلب یہ ان کا امپریشن ہے, اعتماد ہے, مطلب یہ ان کی ایک مین کنسرن یہی ہے. مطلب آپ کا خیال ہے کہ جب وہ کے پی میں شامل ہو جائیں گے اگر, تو وہ کل کو پچھتائیں گے کہ ہم یہی پچھتا ہے. سوات والے پچھتا رہے ہیں, یہ جو شریعہ کی ڈیمانڈ یہ کر رہے تھے نا, دے آر یوز ٹو ویری گڈ ایڈمنسٹریشن, اور والی کے ٹائم میں, اور یہ جو سوات کیا دیر کا اور باقی کی میں کمپیریزن نہیں کروں, چترال آلسو یوز ٹو بی اے پرنسلی اسٹیٹ, لیکن سوات جو تھا اٹ واز این آئیڈیل اسٹیٹ, اور بڑا لوگوں کے جسٹس اور ریزولوشن, ڈسپیوٹ ریزولوشن, یہ تو کمال کی تھی. وہ آگے کہ یہ کہ لوگوں نے وہ جو پہلی دفعہ کوٹس وہاں پہ یہ بلیک کوٹ پہن کے کہہ رہا کہ یار یہ کہ چلو تاریخ بدل گئی کل پرسوں, تو عجیب طرح کا. اینی وے وی آر ٹائم ختم ہو گیا, ٹائم از اوور, سو لیٹ می جسٹ سے فیو ورڈز ان the closing. کہ تم کو دا خو د پولیس جی یو ډي متعلق موږ خبرې وکړې, خو زموږ دا پولیس چې دی نو د دوی په باره کې به موږ نور څه خبرې وکړو. تاسو دا خبرې واورېدې, او دا د زه به تاسو ته ووایم چې داسې څه ایگزامپلز به وي د پولیس چې قربانۍ به ورکړي, شهیدان به هم ورکړي د دهشتګردۍ خلاف چې کوم جنګ و په هغې کې, او په دې باندې خلکو هغه ډېر زیات آؤٹ آف د وے اپریس کړي هم دي, هغه له ډېر اپریشیټ کړي هم دي, اوس هم اپریشیټ کوو, خښته په هر اداره کې خښته. خو اوورال تاسو دا مه هېروئ چې په سوات کې حالات کله خراب شو نو هغې چې مطلب لکه په ډزز په سکورس کې په 50 شپېته 50 سل 200 استفاګانې به ورکولې, نو داسې ټول دیم نه, نو د دې ټریننګ هم پراپر پکار دی, د دې هر وخت بیا مطلب لکه څه نه صحیح انسپیکشنز پکار دي, او یو آرګنایزډ فورس جوړل پکار دی, چیک په پکار دی. چیک سسٹم چې دی دیٹ از ویری امپورټنٹ, چې چیکس پکې نه نو مطلب لکه دا چې دی نو دا به همدغسې بلیک میلرز وي, کرپټ وي, ستا په پرابلمز عوام د پرابلمز حل کولو په ځای باندې به دوی چې دی عوام دپاره نور مصیبتونه جوړوي, په هغه ځکه چې په پرابلمز کې د دوی خپل فایدې په خپله ګټي. تاسو نه اجازت غواړم, د خدای په امان.